صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بخاری شریف کا جو باب پڑھیں گے یہ باب ہے فضل العلم، یعنی علم کی فضیلت کے باب میں۔ اگرچہ پچھلے بہت سے باب میں بھی ہم علم کی فضیلت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں ایک خاص حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب کے ذریعے علم کی فضیلت جو ہے وہ بتائی گئی۔ تو یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اور وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قالا فرمایا، بین انا نائم، جب میں سو رہا تھا اس وقت، یعنی خواب میں یہ چیز دیکھی، اوتی تو بقدح لبن، کہ مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا، فشربت، تو میں نے اس کو پیا، حتی انی لا ارا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا، الرِّیَّ یخرج فی اظفاری، کہ تازگی یا سیری میرے ناخنوں میں سے نکل رہی ہے۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن خطاب، اور پھر میں نے جو بچا ہوا دودھ تھا وہ عمر بن خطاب کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال علم، تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کی پھر آپ نے تعبیر کیا کی کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا علم۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جو ہے وہ خواب میں دودھ کی شکل میں دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دودھ سے مجھے اتنی سحری ہوئی یا اتنی جو اس سے فرت اور تازگی ملی کہ مجھے لگا کہ میری پوری شخصیت جو ہے وہ علم سے بھر گئی ہے، اور میرے ناخنوں میں سے بھی وہ سحری نکل رہی تھی۔ اور اس کے بعد جو بچا ہوا پیالہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا حصہ نبوت میں سے ملا، اور علم نبوت سے خاص مناسبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم رکھتا ہے۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے نبوت کے مزاج شناس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صحابہ مزاج شناس نہیں تھے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، یہ اس کی نفی نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے یہ خواب ہے، اور اسی کا بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم واسع تھا، اور دین کے مزاج کو اور علم کے مزاج کو اور نبوت کے جو مقاصد ہیں اور نبوت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا اس سے خاص مناسبت وہ رکھتے تھے۔ تو علم کو دودھ کی شکل میں ظاہر کیا گیا، اور دودھ اور علم کی خاص مناسبت یہاں پہ دکھائی گئی۔ دونوں ہی چیزیں انسان کے لیے بہت نافع ہیں۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس سے کئی چیزیں بھی بنتی ہیں، اور دودھ یعنی چھوٹے بچے کے لیے بھی کتنا اہم ہے، اور بڑوں کے لیے بھی زندگی کے ہر حصے میں یہ بہت اچھی غذا ہے، اور اس سے جتنی چیزیں بنتی ہیں، دہی بنے، مکھن بنے، گھی بنے، جو کچھ بھی، ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے نافع ہے۔ تو اسی طرح سے علم جو ہے یہ انسان کی روح کے لیے اور انسان کی صرف اخروی زندگی نہیں، دنیوی زندگی کے لیے بھی مفید ہے، اور علم سے ہی ہر چیز سنورتی ہے، علم سے ہی جہالت دور ہوتی ہے، اور علم ہی انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے۔ علم سے ہی خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور علم ہی آگہی دیتا ہے انسان کو دنیا کے بارے میں، اس کے اپنے بارے میں، اللہ کے بارے میں، خالق کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں۔ تو گویا علم بھی انسان کے لیے ہر لحاظ سے نافع ہے، اور دودھ بھی اسی طرح سے نافع ہے۔ تو دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یعنی ایک تمثیل کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اس کے بعد اگلا باب جو ہے یہ باب ہے باب فتیہ وہو واقف علی الدابۃ وغیرہا، کہ سواری کی پشت پر یا کسی اور چیز پر کھڑے ہو کر فتویٰ دینے کا بیان۔ تو اس باب میں امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک عالم کو جب بھی موقع ملے اسے کسی حالت میں بھی علم کو پھیلانے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی سواری پہ بیٹھا ہے یا سواری پہ نہیں ہے، یا وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، یا جس جگہ پہ بھی ہے، اگر وہ عالم ہے اور اس سے کوئی سوال پوچھے یا اس کو کوئی موقع ملے علم کو پھیلانے کا، تو اس میں اسے رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ہر حال میں علم پھیلانا چاہیے۔ تو فتیہ کا لفظ فتویٰ سے ماخوذ ہے، اور فتویٰ ایک ایسی رائے کو کہتے ہیں جو انتہائی مضبوط اور قوی رائے ہو، یعنی شرعی مسائل کے بیان کے سلسلے میں ایک مضبوط اور مستحکم بات کہنا، یہ اسی کو فتویٰ کہتے ہیں۔ اور امام بخاری کہہ یہ رہے ہیں
کہ کسی جانور کی پشت پہ ہیں، یا آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کسی گاڑی پہ ہیں، کسی سواری پہ ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، لیکن کوئی اگر فتویٰ کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کو فتویٰ دیں اور اس کا جو سوال کا جواب ہے وہ دیں اور علم پھیلائیں۔ اس سلسلے میں جو حدیث لائے ہیں، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن علاس سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اس موقع پہ منا کے مقام پہ رکے ہوئے تھے، منا کے مقام پہ کھڑے تھے۔ اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور اس میں کیا تھا، یسألونہ، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہے تھے۔ فجاءہ رجل، ایک شخص آیا، فقال، اس نے کہا، لم اشعر، مجھے معلوم نہیں تھا، فحلقت قبل ان اذبح، اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا، بال کٹوا لیے۔ فقال، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذبح ولا حرج، اچھا اب ذبح کر لو، اب قربانی کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فجاء آخر، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا، لم اشعر، مجھے معلوم نہیں تھا، فنحرت قبل ان ارمی، کہ میں نے تو قربانی کر دی رمی کرنے سے قبل، کہ شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے میں نے قربانی کر دی۔ قال ارمی ولا حرج، اچھا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ فما سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، کہ جو شخص بھی آ کے پوچھتا کہ جی یہ عمل آگے ہو گیا ہے، یہ پیچھے ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ کوئی حرج نہیں، اب کر لو۔ تو مطلب یہ ہے اس میں جو باب تو یہ ہے کہ چاہے سواری پہ ہیں یا کھڑے ہیں، ہر حال میں علم پھیلائیں اور علم پہنچائیں۔ اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کا موقع نہیں ملا، اور اس حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے بھی کچھ زیادہ تعداد میں افراد موجود تھے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے جو مناسک ہیں حج کے وہ سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تم لوگوں سے ملاقات نہ کر سکوں۔ تو اس بنا پہ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو سوال جو کر رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، اب چاہے آپ اونٹنی پہ سوار تھے یا آپ کھڑے تھے، دونوں طرح کی روایات آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوال یا علم کو پھیلایا جائے ہر حال میں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ جو پیدا ہو رہا ہے کہ فعل ولا حرج، کہ کر لو کوئی حرج نہیں، کہ اس میں جو کمی اور بیشی ہمیں نظر آ رہی ہے، تقدیم اور تاخیر نظر آ رہی ہے مختلف اعمال میں، کہ صحابہ کرام کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی میں نے بال کٹوا لیے اور قربانی نہیں کی، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے رمی سے پہلے بال کٹوا لیے، قربانی کر دی۔ تو یہ اس میں جو فقہی مسائل ہیں وہ تو فقہ کی کتابوں سے دیکھے جائیں، لیکن یہاں پہ بس چھوٹی سی دو آراء، دو علماء کی، دو ائمہ کرام کی جو ہیں وہ رکھ دیتی ہوں میں، جو اس کے اندر تشریح کے اندر لکھی ہیں، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ یوم النحر میں حج کے جو مناسک ہیں ان کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ یعنی ترتیب یہ ہے نا کہ پہلے رمی کی جائے گی، یعنی کنکریاں ماری جائیں گی، اس کے بعد پھر قربانی کی جائے گی، اور پھر حلق کیا جائے گا، جو سر منڈوایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت کیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص اس ترتیب میں رعایت نہیں کرے گا تو اس پہ دم واجب ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ ہے جو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حج کے ان مناسک کے درمیان جو ترتیب ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور اگر سنت کسی سے ترک ہو جائے تو اس پہ دم لازم نہیں آتا، تو جس ترتیب سے بھی کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو آراء ہیں، اور جس کا جس فقہ پہ عمل ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور علماء نے اس کی یہ توجیہ بھی کی ہے کہ اصل میں اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر ابھی قانون بن رہے تھے، اور شریعت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ترتیب طے کی گئی تھی، لیکن ابھی اس کی جو منادی ہے یا اس کا اعلان ہے تشہیر نہیں ہوئی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آ کے یہ بات کر رہے تھے کہ علامہ معشوریہ نے مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، میں ناواقف تھا، تو آپ فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے جیسے کی ہے دوسرا کام جو رہ گیا اس کو کر لو، لیکن جب اطلاع ہو گئی اور جب قانون بن گیا تو پھر اس قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ واللہ عالم، جو اس کی تشریح ہے وہ پھر مزید جو فقہ ہے وہ فقہ کے مختلف جو مسالک ہیں اس میں سے دیکھی جا سکتی ہے۔
اگلا باب جو علم کی اہمیت کے بارے ہی میں ہے اور علم کے مختلف جو طریقے ہیں اس کو پھیلانے کے، اسی کے باب میں اسی کے بارے میں چل رہا ہے. اور اس باب کا جو عنوان لگایا ہے امام بخاری نے، من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، کہ اس شخص کے بارے میں جو اپنے ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے ایک فتوے کا جواب دے. یعنی عالم سے کوئی شخص ایک بات پوچھتا ہے اور وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کا جواب دیتا ہے یا سر کے اشارے سے اس کا جواب دیتا ہے، تو اس کے بارے میں اس کا حکم کیا ہے. تو امام بخاری سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک عالم کو چاہیے کہ وہ سائل کے سوال کا جواب دے، اور اس کے سوال کا جواب وہ زبان سے بھی دے سکتا ہے، ہاتھ کے اشارے اور سر کے اشارے سے بھی دے سکتا ہے، لیکن اشارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو واضح ہو اور مقصود سائل کے سوال کا درست جواب اور اس کو سمجھانا ہے، چاہے جس بھی طریقے سے سمجھایا جائے. تو اس ضمن میں جو حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 84 ہے یہ، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے. فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل فی حجتہ ہی، آپ کے حج کے دوران یہ پوچھا گیا. فقال، پس ایک شخص نے کہا، ذبحت قبل ان ارمی، کہ میں نے تو قربانی کر دی رمی کرنے سے قبل. فاومأ بیدہ، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو فرمایا. قال ولا حرج، کہ کوئی حرج نہیں. ایک اور شخص نے آ کے کہا، قال حلقت قبل ان اذبح، میں نے بال کٹوا دیے قربانی سے قبل. فاومأ بیدہ، ہاتھ کے اشارے سے اسے کہا، ولا حرج، اور اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اب اس میں اب امکان یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی کہا ہو اور ہاتھ کے اشارے سے بھی یہ کہا ہو، کیونکہ لوگ قریب بھی تھے اور دور بھی تھے، بہت دور، تو کہ 1 لاکھ کے قریب مجمع تھا، تو دونوں ہی چیزیں ممکن ہیں. لیکن اس میں جو سمجھانا چاہ رہے ہیں امام بخاری وہ یہی بات ہے کہ جو ایک عالم ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنا علم آگے پہنچا سکتا ہے اور لوگوں کے سوال کا جواب دے سکتا ہے، کہ چاہے وہ زبان سے دے، ہاتھ کے اشارے سے دے یا سر کے اشارے سے. مطلب یہ کہ جس طرح کا وقت ہو، جس طرح کی کیفیت ہو یا جیسی ضرورت ہو، وہ اس انداز سے بھی دونوں طریقوں کو استعمال کر سکتا ہے. تو دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کس طرح سے اس علم کو محفوظ رکھا، اور ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہم تک انہوں نے پہنچائی، اور اس کو پہنچانے کا کتنا اہتمام کیا. آپ دیکھیں گے یہ دونوں تینوں حدیث جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے سمجھنے والی اور بہت زیادہ گہرائی والی بات بھی لگتی ہے کہ صحابہ کرام اتنے محنتی تھے اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی وہ خیال رکھتے تھے اور ان کو محفوظ رکھتے تھے، اور دین انہوں نے جزیات سمیت ہم تک پہنچایا. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اس دین کو اس طرح سے سمجھنے والے ہوں، اس کو سمیٹنے والے ہوں، اور باب العلم ہم پڑھ رہے ہیں تو علم بھی ہم سمجھیں اور اس علم کو پھیلائیں بھی، اور اس علم کے جتنے تقاضے ہیں ان کو بھی سمجھیں، اور جس طریقے سے ہم اس علم کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں وہ بھی پہنچائیں. اور سب سے پہلے تو ظاہر ہم اپنے اندر جذب کریں اور اس سے وہ فائدہ حاصل کریں جو کہ مطلوب ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کا نفع دے اور اس کے ذریعے ہماری دنیا و آخرت جو ہے اس کو سنوار دے، اور آج جتنی اس علم کی کمی ہے ہمیں اس کو دور کرنے کی اور اسے پورے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.